اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 اور 74. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے اوپر سخت ہو جائیے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا جبکہ وہ کفریہ کلمات کہہ چکے ہیں اور اپنے اسلام کے بعد اسلام لانے کے باوجود بھی وہ کافر ہو چکے ہیں. اور ان لوگوں نے ارادہ کیا وہموا بما لم ینالوا، اور ان لوگوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو حاصل نہیں کر سکے. وما نقموا، اور ان لوگوں نے بدلہ نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے مہربانی سے انہیں مالدار بنا دیا. بس اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ لوگ اعراض کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا دنیا میں اور آخرت میں، اور اس روئے زمین پہ ان کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا. یہ اس آیت کا صرف ترجمہ تھا. اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو کہ کفار سے جہاد کریں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کریں. وغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سخت ہو جائیں، سختی کریں. کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرنے کے تعلق سے اس میں 3 باتیں ہیں، 3 قول ہیں کہ کیا دونوں سے جہاد کیا جائے گا کہ صرف کافروں سے، اور سختی کا مطلب کیا ہے. وغلظ علیہم، ان پر سخت ہو جائیے، کس اعتبار سے سختی کرنی ہے. تو پہلی بات جو یہ ہے کہ کفار سے جہاد کریں گے اور منافقین سے سختی کریں گے. کفار سے جہاد کریں گے اور کافروں منافقین سے سختی کریں گے. دوسری بات، کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کریں گے. اگر منافقین ان کے نفاق کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہو اور ضرورت پڑ جائے تو وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کریں گے. تیسری بات کہ کفار سے تو جہاد کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، منافقین کو زبان سے واعظ و نصیحت کریں گے. منافقین کو زبان سے واعظ و نصیحت کریں گے. تو اس کے تعلق سے 3 اقوال ہوئے. پہلا قول کفار سے جہاد، منافقین سے سختی. دوسرا قول دونوں سے جہاد، کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کریں گے. اور تیسرا قول کفار سے جہاد اور منافقین کو زبان سے واعظ و نصیحت. یہ اس کی تفسیر ہے. وغلظ علیہم، ان پر سخت ہو جائیے، زبان اور طاقت سے دونوں سے سختی کریں، زبانی اعتبار سے
اور طاقت سے اپنے اعضا سے بھی ان پر سختی کریں، کفار اور منافقین پہ سختی کریں جو سختی ممکن ہو۔ تو جس اعتبار سے بھی سختی ہو ان پہ سختی کرنی ہے، ان کو ڈھیل نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کفار اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ بئس المصیر، بری جگہ، برا ٹھکانہ۔ مصیر کے معنی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ بئسا، نیما اور بئسا، بئسا یا فعل ضم میں سے ہے، یعنی بری۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جہنم ان کا ٹھکانہ اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ما قالو، کہ انہوں نے نہیں کہی، کوئی بات نہیں کہی، کچھ نہیں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ آیت اس جیسی آیت پیچھے گزر چکی ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ منافقین اللہ کے رسول کو، آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے، انہیں لعن طعن کرتے تھے، کفریہ کلمات منہ سے بکتے تھے، ایسی باتیں کہتے تھے جو باتیں انہیں ان کے یعنی اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، جیسے صحابہ کو طعن و تشنیع کرنا، اللہ کے رسول پر عیب لگانا، سب و شتم کرنا، لعن طعن کرنا، مذہب اسلام کے بارے میں لعن طعن کرنا، ان کو دل سے ناپسند کرنا، یہ سب یہ ایسے امور ہیں کہ اگر انسان اس کو اپنائے گا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ صحابہ کرام کے پیٹھ پیچھے ان کے تعلق سے گندی گندی بری بری باتیں کہتے تھے، لعن طعن کرتے تھے، اور جب وہ بات مسلمانوں تک کسی طریقے سے پہنچ جاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کی تحقیق کی جاتی تھی تو فوراً اللہ کی قسمیں کھا لیتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے ایسے پیٹھ پیچھے، ہم نے کچھ ایسی بات نہیں کی جو ان کو تکلیف دے، فوراً قسم کھا لیتے تھے، جبکہ ان لوگوں نے ایسی بات کہی ہے جو اسلام سے باہر کر دے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ ان لوگوں نے کفریہ کلمات وہ لوگ کہہ چکے ہیں، ان لوگوں نے کفر کے کلمات کہے ہیں، ایسے کلمات اپنے زبان سے ادا کیے ہیں جو انہیں کفر تک پہنچا دے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اپنے اسلام کے باوجود بھی وہ کافر ہو چکے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین، میں نے بتایا بار بار ان کا ذکر آ رہا ہے کہ منافقین ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ اور باطنی طور پہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، لیکن ان کے دل میں نفاق تھا، بغض اور حسد تھا مسلمانوں کے لیے، اس لیے بعض اوقات میں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ مسلمان ظاہری طور سے وہ کام کرتے تھے جو مسلمان کرتے ہیں، اس لیے ان کو اپنا ساتھی سمجھ بیٹھے تھے، جبکہ یہ لوگ اندر اندر سے اپنے انہی مسلمان ساتھیوں کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے کفریہ کلمات، ان کے لیے لعن و طعن اور بیہودہ باتیں بکتے تھے۔ تو جب یہ باتیں وہ کہہ چکے، بک چکے، تو اب چاہے وہ قسمیں کھائیں یا جو بھی کریں، جب وہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکال چکے تو کافر ہو گئے ہیں، اگرچہ ظاہری طور سے وہ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو صاحب اسلام کہیں، مسلمانوں کا ساتھی کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن اپنے کفریہ کلمات کہنے کی وجہ سے اب وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کے کفر تک پہنچ گئے ہیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ،
جبکہ ان لوگوں نے کفر کے کلمات کہے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اپنے اسلام کے باوجود بھی وہ کافر ہو چکے ہیں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ہمہ کے معنی ارادہ کرنا، نالا انالو کے معنی حاصل کرنا، پا لینا، اور ان لوگوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو کہ وہ لوگ نہیں حاصل کر سکے۔ کیا مطلب اس کا؟ ان لوگوں نے کس چیز کا ارادہ کیا اور وہ حاصل نہیں کر سکے؟ دراصل اس کے تعلق سے مفسرین نے حدیث کی روشنی میں جو باتیں ذکر کی ہیں وہ آپ سنیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حافظ ابو بکر الباہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے، یہ حذیفہ ابن الیمان کے تعلق سے، کہ انہوں نے فرمایا، حذیفہ ابن الیمان یہ کہتے ہیں کہ قال كنت آخذا بختام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة وأنا أسوقه وعمار يقود، إذا كنا بالعقبة فإذا أنا ب12 راكبا قد اعترضوه فيها، قال فانتهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرخ بهم فولوا مدبرين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب، قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا، قال أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں کہہ رہے ہیں، حذیفہ ابن الیمان کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے لگام کو پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا، اور عمار پیچھے پیچھے اس اونٹنی کو ہانک رہے تھے، یا یہ کہ میں ہانک رہا تھا اور عمار پکڑے ہوئے تھے، دونوں میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے لگام کو پکڑ کر کے چل رہے تھے، اور عمار یا حذیفہ دونوں میں سے کوئی ایک آگے پیچھے ان کے چل رہے تھے۔ شکریہ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ ایک گھاٹی میں پہنچے، اذا كنا بالعقبہ فاذا انا ب12 راکبا، جب ہم لوگ ایک گھاٹی کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ 12 شہسوار، 12 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحمت کیا، یعنی ان پر حملہ آور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلند آواز کی تو وہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے پیچھے سے۔ آپ نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ قل لا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ نقاب پوش تھے، ہم ان کو پہچان نہیں سکے کہ وہ لوگ کون تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پہچان لیا، یہ منافقین تھے، یہ قیامت تک یہ ان کا نفاق اور یہ منافقین کی ٹولی رہے گی، ان کا سلسلہ چلے گا، ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے جن کے دل میں نفاق ہوگا، یہ منافقین تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کا قصد کیا تھا، کیا چاہتے تھے؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو نہیں پتا کہ وہ لوگ کی منشا کیا تھی، وہ لوگ چاہتے تھے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ہم پر حملہ کریں اور اس گھاٹی کے اندر ہمارا کام تمام کر دیں، یعنی یہ منافقین
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیوں نہ ان کی طرف سریہ بھیجیں، ان کے قبیلوں کی طرف، یہاں تک کہ ان کو پکڑیں، ہر قوم کے سردار کو لے کر کے آئیں اور انہیں سزا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کرو، مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ اہل عرب ہم لوگوں کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول اپنے ہی قوم سے قتال کر رہے ہیں۔ عرب کے اندر یہ بات گونج جائے گی کہ اللہ کے رسول اپنے ہی آدمیوں کو مار رہے ہیں، انہی سے قتال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر غالب کر دے اور پھر قتال کی نوبت آئے، ان کو ثابت کر دے کہ واقعی یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، یہ صرف ظاہری طور سے مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی اور انہیں آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ان لوگوں نے ارادہ کیا اور اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ اس کی تفسیر ہے کہ وہ ہمو بما لم ینالو، ان لوگوں نے ایسی چیز کا ارادہ کیا جو حاصل نہیں کر سکے، وہ نہیں پائے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان لوگوں نے بدلہ نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ اس کے رسول نے انہیں بے نیاز کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو ظاہری طور سے مسلمان تھے، یہ اپنے اصلی مسلمان صحابہ کرام سے کیوں بدلہ لے رہے تھے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو بھی مالدار بنا دیا۔ اغناہم اللہ ورسولہ، یعنی اللہ کے ساتھ ان کے رسول کو جوڑ دیا ہے، جبکہ حقیقت میں مالدار کرنے والا یہ تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے ان کو مالدار کیا ہے، لیکن رسول کے واسطے سے، اس لیے وہاں من فضل ہی واحد کی ضمیر لائی گئی، من فضل ہی، یعنی اللہ کے فضل سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کا خیال رکھا، سب کو مالدار بنا دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ کیا کریں، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا شکریہ ادا کریں، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ منافقین جو کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر رہے تھے، سب کو اللہ نے مالدار بنا دیا۔ تو حق یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کا شکریہ ادا کریں، لیکن یہ لوگ اس کے برعکس کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے اس جرم کی پاداش میں اگر یہ لوگ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اپنے نفاق سے باز آ جائیں اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، سدھر جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دنیا میں سخت عذاب دے گا اور آخرت میں تو ان کو عذاب دے گا ہی دے گا۔ فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عذاب بھیجے گا تو پھر ان کے لیے اس روئے زمین پہ، اس دنیا میں، اس زمین پہ ان کو کوئی بچانے والا، ان کا کوئی ولی اور ان کا کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے منافقوں کو چاہیے کہ اپنے نفاق سے توبہ کریں اور مسلمانوں کے ساتھ حقیقی طور پہ شامل ہو جائیں، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ رہیں اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی اصلاح کر لیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔